السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ الانعام آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ الانعام مکی صورت ہے۔ مدنی اور مکی صورتوں میں تھوڑا مضامین کا فرق ہے۔ ادھر منافقت کی بہت بات، کیونکہ مدینہ میں منافق زیادہ تھے، مکہ میں مشرکین مکہ تھے۔ اس کی آیات تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں اور ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ احکامات تھے، زندگی کے سارے جو انسان کی ضروریات ہیں، معاملات ہیں، ان کے بارے میں بہت ذکر تھا، جیسے وراثت ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی جو ہم نے پڑھی۔ جب یہ سورہ انعام نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے ساتھ نازل ہوئے، یعنی اتنا آنر تھا اس سورت کا۔ اور یہ ایک ہی دفعہ میں ساری نازل کی گئی، صرف چند آیات ہیں جو دوبارہ نازل ہوئی، اور باقی ساری سورت ایک دفعہ میں نازل کی گئی۔ قرآن میں 4-5 سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ، بہت جامع اور بہترین لفظ جو کسی کی بھی تعریف سے بڑھ کر ایک ہر لحاظ سے مکمل اختیار والی، عزتوں والی، شان والی، جسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، خود حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ سب تعریف، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا سب شکر اس ذات کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ تو وہ مشرکین مکہ کے سامنے اس آیات بہت بڑی آیت تھی، کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق کو مانتے تھے، زمین آسمان اس نے پیدا کیا مانتے تھے، رات دن وہ لے کے آتا ہے اس چیز کو مانتے تھے، سورج چاند ستارے سب اس کے حکم سے چلتے ہیں اس کو بھی مانتے تھے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وہ آسمانوں کا رب ہے، آسمان کے سارے حکم اس کے ہیں، زمین میں اس کے ساتھ مزید ہیلپر ہیں، جیسے اپنے لات، عزیٰ، منات، ہبل ایسے معبودوں کو پکارتے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اسی نے سب کچھ بنایا، اور اسی نے یہ اندھیرے بھی بنائے کہ تمہیں روشنی نظر نہیں آ رہی۔ یہ اندھیرے مختلف ہو سکتے ہیں، انسان کی اپنی خواہشات کے، رواجوں کے، دنیا کی محبتوں کے، شرک کے اور غموں کے، جتنے بھی اندھیرے ہیں دنیا میں، جرائم کے، سب اندھیروں کے مقابلے میں روشنی ایک ہے، ہمیشہ ایک ہی رہے گی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین آسمان کا، اسی نور سے اس نے مختلف نور بھیجے۔ سب سے پہلا نور ہدایت کا نور، وحی کے ذریعے آیا۔ دوسرا نور یعنی پہلے وحی آئی، پھر اس سے انسان کو ہدایت کا انتظام کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا یہ نور دے کر کہ لوگوں کو بتاؤ کہ کس طرح روشنیاں کرے گا ان کی زندگیوں میں، کیسے ان کے دن رات اس کے مطابق گزر سکتے ہیں۔ پھر اندر ایمان کا نور آیا، پھر نور فطرت کا، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ نور اس کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو حق بات اگر پوری نہیں بھی بتاتا، اس کے چہرے پہ اتنا نور ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے، کسی کی سکن اس نے شائنی بنائی ہے، اور بہت ساری چیزیں، کوئی کوالٹیز ہیں اس کے بدلے میں بھی اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر خوبصورت انسان یا نور والا یا شکل جس کی شائنی ہے وہ نیک ہو، اور کوئی جو بدصورت ہے، جو نارمل شکل کا ہے، جس کے چہرے پہ داغ دھبے ہیں، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت بڑی مثال حضرت بلال حبشی ہیں۔ تو یہ چیزیں کوئی کسی کی نیک ہونے کی اور بد ہونے کی دلیلیں نہیں ہیں، یہ انسان کی چھوٹی سی عقل ہے، وہ جس کے ساتھ جس کو جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ تو الحمدللہ
سب شکر اس اللہ کے لیے۔ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے الحمدللہ۔ ہمارا دل خوشی سے بھرتا ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن صرف خوشی سے نہیں، ہر موقع پہ جو ہمیں اپنے لیے تکلیف بھی لگتی اس پہ بھی الحمدللہ کہیں۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات میں ہمیں سلیکٹ کیا، لیکن اس سے دعا ہمیشہ ہو کہ یا اللہ ایسی بڑی آزمائش کوئی بھی نہ ڈالنا جو ہم سہار نہ سکیں۔ تو ہر حال میں اس کی تعریف، وہ تعریف کا بھوکا نہیں، حمید و مجید ہے، تعریف کیا گیا ہے اس کو، ہماری تعریفوں کی بھوک نہیں۔ ہمارے لیے یہ خوشی کا باعث ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے جب یہ نکلتا ہے، اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نے شکر کیا میں تمہیں اور دوں گا۔ تو الحمدللہ کہنے سے ہمارے ہی دل کو خوشی ہوتی ہے، ہماری ہی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، ہم ہی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم شکر کرنے والے بن جاتے ہیں، ہمارے آس پاس سکون بکھر جاتا ہے، ہمارے اندر باہر سکون آ جاتا ہے، یہی سکون نور کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے اور اس کے اندر سکون آتا ہے تو وہ اللہ کے نور میں سے اس کے اندر فرقان، برہان، یہ سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سب شکر اس رب کے لیے جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا جسے ہم گن نہ پائیں، اپنے اندر بھی، ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس۔ اگر گننے لگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ نہیں گن سکتے۔ انسان کمزور ہے جتنی اس کی رحمتیں ہیں۔ اور پھر مکے والوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اللہ بھی بادشاہوں جیسا بادشاہ ہے، خوش ہوتا ہے دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اس کی خوشی بے شک وہ عطا کرتا ہے خوش ہو کے، لیکن وہ کوئی مشروط نہیں ہے۔ کتنا کچھ کافروں کو ملا، یہ اتنی بڑی دلیل ہے۔ اتنا شرک ہوتا ہے دنیا میں، اللہ کسی کا کھانا پانی نہیں روکتا، کسی کا سانس نہیں روکتا، کسی کی آکسیجن نہیں روکتا، کسی کی آنکھیں بند نہیں کر دیتا، دل بند نہیں کر دیتا، اس کی کائنات چل رہی ہے اس کی رحمتوں سے۔ تو سب شکر اس رب کے لیے۔ پھر یہ سمجھتے تھے کافر کہ جیسے دنیا کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی چاپلوسی ہونی چاہیے، ان کے آگے بہت اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، پھر ہی وہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی نظریے سے وہ شرک کرتے تھے اور اپنے بتوں کے اوپر دودھ سے ان کو نہلاتے، چڑھاوے چڑھاتے۔ اب بھی کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو جہاں اس کا شرک جڑا ہوتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کبھی کالا بکرا، کبھی کچھ پیسہ، بہت کچھ کوشش کرتا ہے کہ وہ خوش رہیں تاکہ ہمارے حالات سیدھے رہیں۔ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضا کے کام کرنا، اس کے بندوں سے ہو کے گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک اپنے حقوق بھی رکھے، لیکن حقوق العباد کو زیادہ اہمیت دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے بندے انسان سے خوش ہوں تو وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور صرف بچوں کے ذہن میں یہی ڈالنا کہ وہ خوش ہوگا تو دے گا، نہیں خوش ہوگا تو نہیں دے گا، اللہ کی رحمت کو محدود کرنے والی بات ہے۔ وہ دینے والا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ کافر لوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ کس کو؟ مٹی کے بتوں کو، پتھر کے بتوں کو، جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ چل سکے، نہ کچھ اچھا برا کر سکے، نہ اپنی بگڑی سنوار سکے، دوسروں کی کیا سنواریں گے؟ یہ کافر ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے اس ذات کو جھٹلایا جس کے بارے میں علم ہی حاصل نہیں کیا، جانا ہی نہیں کہ وہ کیا ذات ہے۔ ولما یأتہم تأویلہ، اور یہ نہیں جانا کہ اس رب کے ساتھ جڑنے سے زندگی کیسے بدلتی ہے، کیسے اندر روشنی آتی ہے، کیسے اندھیرے چھٹ کے دل صاف ہو جاتا ہے، دلوں سے گرج نکلتے ہیں، معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، محبت اللہ سے خاص ہو جاتی ہے، اور دنیا کے خوف اور دنیا کے غم اور دنیا کی ٹینشنیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔
هو الذی خلقکم من طین، وہی رب جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا تمہارے لیے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اجل تو اس کے پاس لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ مٹی سے ہمارا اوریجن، ہر انسان مرد ہو یا عورت کیا کھاتے ہیں؟ مٹی سے پیدا کیا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، اور اسی مٹی سے آگے تخلیق ہوئی، ان کی اولاد مٹی ہی سے کھاتی ہے، مٹی میں چلے جاتی ہے اور مٹی ہی بن جاتی ہے۔ اس نے ایک ٹائم پیریڈ ہر کو دیا، ہمیشہ کے لیے، نہ کسی نے رہنا ہے نہ رہا ہے، اور ایک وقت مقرر جو اس کے پاس لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اور اجل مسمہ سے مراد قیامت ہے، کیونکہ اسی وقت اسے پتہ چل جائے گا میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔ تو سب لوگ پھر قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ ہی کا ڈر ہوگا، تو اللہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کو 2 جنتیں دے گا۔ صرف باتوں سے ڈرنے والے نہیں، ان کے ایکشن بھی بتاتے ہیں کہ وہ رب سے ڈرنے والے۔ اور جنتیوں کی یہ بات قرآن میں کوٹ کی گئی، اِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرا کرتے تھے، وہاں بھی اتنا نہیں کھلتے تھے کہ گناہوں کی طرف چلے جائیں۔ اللہ فرماتے پھر بھی تم شک کرتے ہو اس ذات کے بارے میں، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ چلے گئے کبھی واپس نہیں آئے۔ کس بات میں تمہیں شک ہے؟ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو جا رہا ہوتا ہے اگر تم کسی کے انڈر نہیں ہو تو لے آؤ نا اس کو واپس۔ دنیا کی ساری چیزیں ناکام ہو جاتی، سارے ڈاکٹر، سارے اپنے، ساری محبتیں، ساری دولتیں ناکام ہو جاتی، تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں سے تمہارے اپنے چلے جاتے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمان اور زمین میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہی جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو، تمہاری ظاہری باتوں کو، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، دل میں تم نے کیا چھپایا، زندگی کے بارے میں تم نے کیا سوچ رکھی، اور شرک تم نے کہاں کہاں کیا۔ اللہ بچائے اس ہر شرک سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس شرک سے بھی بچا لے جسے ہم جانتے ہیں، اور اس سے بھی جسے ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہ تو ہماری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی نیکیوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی برائیوں کو جانتا ہے۔ کتنے بھی چھپ کر ہم کوئی کام کر لیں، انسان جب کام کرتا ہے اسے لگتا ہے کوئی بھی تو نہیں اس کو دیکھ رہا، دیکھ رہی ہوتی ہے ایک ذات۔ اگر یہ احسان کا درجہ آ جائے، انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے، اور ظاہر ہم کیا کرتے ہیں اور اندر ہم کیا رکھتے ہیں سب اس کو پتہ ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے مگر وہ اس سے اعراض برتنے والے ہیں۔ وہ نبی آئے، اللہ کی بکس آئیں اور اس کی آیات آئیں، اور کائنات کی بے شمار نشانیاں، جو کچھ بھی ان کو دکھا دو، کیونکہ جس نے ماننا نہ ہو، جس نے منہ موڑنا ہو، اس کے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور بڑے بڑے معجزے جو دنیا کی امتوں نے مانگے اللہ نے دکھائے، مگر اعراض برتنے والے اعراض ہی برتتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہے ہی منہ موڑنا، کیوں؟ ان کے اندر ماننے کی صلاحیت ہی نہیں، ان کے دلوں میں نور آیا ہی نہیں، اندھیروں سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے کچھ بھی ان کے سامنے آتا ہے، دکھایا جاتا ہے، یا ان کی زندگیاں جتنے بھی اندھیروں میں ہیں اسی میں خوش ہو گئے، محبت کرتے ہیں اپنے اندھیروں سے، اپنے شرک سے، اپنے بتوں سے، اس لیے اعراض برتنے والے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو انہوں نے حق کو بھی جھٹلا دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ان کے سامنے آ گیا، اور انہوں نے مذاق اڑایا، کبھی مسلمانوں کی کمزور تھوڑی جماعت کا، کبھی ان کی کم دولت کا، محلوں کے خواب دیکھنے والے، محلوں میں رہنے والے سمجھتے ہیں دولت کے پیمانے سے ناپیں گے، نہیں، حق کو جھٹلایا جو ان کے پاس آ گیا تھا۔ ان قریب ان کو خبریں بھی پہنچیں گی کہ جنہوں نے مذاق اڑایا ان کا کیا بنا، ان کے مذاق کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، مسلمانوں پر مکہ والوں کی طرف سے تکلیفیں جاری تھیں،
اور ان کی طنز اور ان کی باتیں مسلمانوں پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور سی ابھی جماعت تھی، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ مذاق جو اڑا رہے ہیں نا، یہ مذاق کے پھیر میں خود آئیں گے۔ ان کو ان مذاق کرنے والوں کی خبریں بھی بتائی جائیں گی جو پہلے اپنے مذاق کے گھیرے میں آ کے دنیا سے ختم ہو گئے اور ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن، دیکھتے نہیں کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں دنیا میں بسایا تھا، ما لم نمکن لکم، جو تم کو نہیں بسایا، اور ان پر آسمان خوب برسنے والا تھا، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ان کے نیچے نہریں بہتی تھیں، وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ان کی گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے نئی قوموں کو کھڑا کر دیا، نئی بستیاں لے آئے۔ تو یہ بھی اگر مذاق اڑا رہے میرے نبی کا اور مان کر نہیں دے رہے اور کسی نشانی کو دیکھ نہیں رہے اور زمین و آسمان کے اس رب کی انہوں نے قدر نہیں کی، تو کوئی بات نہیں، دیکھو نا ان کو بتا چکے ہم اور بتائیں گے بھی۔ کتنی دنیا ہم نے یہاں پیدا کی، کتنی کائنات میں بڑے بڑے طاقتور جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون، ہم نے انہیں دنیا میں ٹھکانہ دیا، آباد کیا، اور آسمان بھی ان پر خوب برسنے والا، بڑی خوشحالیاں دیکھی انہوں نے۔ ان کو لگا کہ بس اب دنیا ہی تو ہے ہماری سب کچھ، جیسے چاہو دیو، یہ انہوں نے بھی سوچا تھا۔ ہم نے ان کے قدموں کے نیچے بھی نہریں بنا دی، زمین ان کے لیے سونا اگلنے لگی، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب دولت کے نشے میں کوئی بات کرتا ہے، دین پر تان کرتا ہے، دین کو اگنور کرتا ہے، اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، اپنے آس پاس پھیلے ہوئے اور اپنے اندر اس کے بے شمار معجزات پر نظر نہیں کرتا، اللہ دولت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ ان کو مترفین بنا دیتا ہے، وہ اپنی دولت کے نشے میں دھت ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس یہی جو ہم چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں پا لیتے ہیں، اب ہمیں کس چیز کا فکر۔ تو اللہ فرماتے پھر ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں اور ان کو ختم کر کے ہم نئی مخلوق لے آتے ہیں، ان کو بھی ختم کر کے ہم نئے لوگ لے آئیں گے۔ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، جتنا بھی کسی کو نصیب میں ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جڑنا اور اللہ کے یاد میں زندگی گزارنا، یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا اور زندگی تو ہر لمحے ختم ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ کس نشے میں انسان باتیں کرتا ہے کہ جیسے چاہو دیو، یہ دنیا ختم ہونے والی، اس کی ہر چیز فنا ہونے والی۔ کتنی دنیا میں دولتوں والے، شہرتوں والے، لگژریز والے، بڑے بڑے محلوں والے کس طرح دنیا سے چلے گئے خالی ہاتھ، یا پھر خود کو خود ہی ختم کر لیا، کیونکہ جب تک انسان کے پاس کچھ ہوتا نہیں نا، اس کو بڑی کوشش ہوتی ہے۔ دولت نہیں ہے تو دولت کی کوشش، گاڑی نہیں ہے تو گاڑی کی کوشش۔ جب ہر چیز مل جاتی ہے اور رب نہیں پاس ہوتا تو بے سکونی بڑھتی، یہ بے سکونی آخر خودکشی پہ مجبور کر دیتی کہ سب کچھ تو پا لیا، اب کیا ہے، دل کو چین کیوں نہیں؟ یہ نہیں سمجھ آتا کہ دل کو چین تو اس ذات سے جڑ کے ہوگا، نور تو اس کی نور سے آئے گا۔ اور پھر اس میں لوگ یہ بھی سمجھتے کہ اس کا نور ہر چیز میں، یعنی رب ہر چیز میں، اور اسی لیے ہے جس چیز کی چاہے پوجا کرتے کہ اس میں بھی رب ہے، وہ درخت ہے، پتھر ہے، انسان ہے، کوئی چیز ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنی طاقت، اپنے علم، اپنی قدرت سے ہر چیز پہ ہے۔ لیکن اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، ہر چیز میں قدرت اسی کی چلتی ہے، اس کے حکم سے ہی ہر چیز سروائیو کر رہی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ کہنا کہ درخت میں بھی بس اب رب ہے، درخت کو پوج لو، سورج میں بھی رب ہے، سورج کو پوج لو، آگ میں بھی رب ہے، آگ کو پوج لو، یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کی ان ساری جو مٹائی گئی مخلوقات ہیں، انسان یہ سمجھتا شاید کوئی ان کی وجہ ہو گئی، بہت ساری انسان وجہ اپنی تکلیفوں کی بنا لیتا ہے، جبکہ اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے ہم نے دنیا میں ان کو گناہوں کی وجہ سے ختم کیا، ایٹ اے ٹائم، ایک ٹائم پہ سب کو۔
اور اس کے بعد اچھی مخلوق کو لے آیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، میرے نبی اگر ہم صفوں کی صورت میں بھی تجھ پر کتاب نازل کرتے، پھر یہ ان کو اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے ان صفوں کو، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کافر کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کیا ہے تیرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں آیا، تیرے پاس کوئی محل نہیں، تیرے لیے کوئی باغ نہیں، ہاں اگر تو کہتا ہے کہ ہم مان جائے تو پھر ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ اور پھر وہاں سے بک لے کے آ۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ سب کچھ ان کو دے دیتے، صفوں میں بک بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتی، ٹچ بھی کر لیتے، پھر بھی کہتے جادو ہے۔ پھر انہوں نے کہا لولا انزل علیہ ملک، اس پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے ان کا تو کام ختم ہو گیا ہوتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں فرشتے رہ رہے ہوتے نا، ان پر آسمان سے بھی فرشتے نازل کر دیتے۔ اور کتنی بیوقوفی کی بات کرتے ہیں انسان کہ فرشتہ ہی تو وہی لے کے آ رہا تھا، لولا انزل علیہ ملک، اس پہ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ لیکن فرشتے انسانی شکل میں آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ آتے اور دین سکھا کے جاتے۔ اور اگر دنیا میں اللہ فرشتہ وہ بھیج دیتا تو دنیا میں رہنے والے بھی تو فرشتے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ فرشتہ نہ کھاتا نہ پیتا، نہ کوئی اس کو حاجت، نہ وہ دنیا کی انسانوں کی طرح ضروریات زندگی رکھتا ہے۔ تو ایسے انسانوں کے سامنے فرشتہ آتا تو کہتے یا اللہ یہ فرشتہ ہے، نہ اسے بھوک لگتی نہ پیاس، نہ اس کو کوئی خواہش، نہ اس کو کوئی محبتیں، نہ اس کو کچھ، اس کے یہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے؟ اللہ نے ایک انسان کو رول ماڈل بنا کے بھیجا، تمہارے جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، رہتا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، معاملات ہیں زندگی کے، بیمار بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے نہیں تم سمجھ رہے تو فرشتے کو دیکھ کے کیا سمجھتے؟ وہ تو آتا تو تمہارا کام ہی تمام ہوتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو نازل بھی کرتے نا اس پہ بھی اسی طرح کے اعتراض کرتے، اس کے بارے میں بھی ایسے ہی شک کرتے جیسے میرے نبی تمہارے بارے میں شک کر رہے ہیں، جیسے تم پہ اعتراضات گھڑ رہے۔ یہ سارے اعتراضات کفار کے یہاں جو اللہ نے کوٹ کیے ان کا جواب بھی اللہ دے رہے ہیں۔ پھر فرشتہ تو دنیا میں کیسے سروائیو کرتا؟ دہشت کے مارے ویسے مر جاتے۔ ہمارے سامنے تو کوئی ڈراؤنی شکل ہے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے، ایک معمولی سا جن سامنے آ جائے تو یہ ختم ہو جائیں۔ کہاں فرشتہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا۔ آپ نے بتایا اس کے 600 پر تھے اور ان کی جسامت سے پورا افق بھر گیا، بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایسے بڑے بڑے پروں والے فرشتے دنیا میں پھر کیسے سکتے تھے؟ صرف اعتراض برائے اعتراض ہے، نہ ماننے کی وجوہات ہیں، ورنہ جس نے ماننا ہو اس کو ان چیزوں سے کیا سروکار۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور میرے نبی یہ مذاق اڑانا ان کا نیا نہیں ہے، تو اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو گھیر لیا ان کے مذاق نے ان کو جس کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری بار اس مذاق کی بات کی، کیونکہ انسان بعض دفعہ مذاق اڑاتے وقت یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کس چیز کا مذاق اڑا رہے، کبھی اذان کا، کبھی نماز کا، کبھی داڑھی کا، کبھی اللہ کی آیات کا، کبھی اس کے قانون کا، جس پہ چاہتا ہے زبان کھولتا ہے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ یہ جو خشکی پہ کشتی چلائے گا نا، اور پھر جیسے ذرا دولت کم ہے اس کا مذاق ہے، حالانکہ یہ ہر امت نے کیا، اور مذاق اڑانا سیریس لوگوں کا تو کام ہی نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں والا کام کروں۔ مذاق تو حق میں ہونا چاہیے، اور یہ مذاق کیا کر رہے تھے
کہ دیکھو یہ نبی دنیا میں کھانے کی ہوش نہیں، آسمانوں کی خبریں دے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر روم، ایران، کیسر و کسریٰ کی بادشاہیاں اللہ نے مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا اور یہ بات کی، تب بھی انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو جی یہ کس جگہ کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور ان کا اپنا حال پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مالک میں ہوں، مالک بادشاہیوں کا، جسے چاہوں دوں، عزت میرے ہاتھ میں ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ، رسول اور مومنین کے لیے۔ ہر انسان جو دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو مختلف قسم کے مذاقوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی اس کی زندگی میں آنے والی تکلیف اور مذاق، بھئی ویسے تو بڑے ہمدرد بن کے آئیں گے، لیکن کہیں گے ہم تو گنہگار ہیں، آپ تو نیک تھے، آپ پہ بھی یہ مصیبت آ گئی، آپ کے ساتھ تو اللہ کا بہت تعلق تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا ایسے۔ یعنی اللہ کے حکموں پر منہ کھولتے ہیں۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا، کب اللہ نے کہا کہ جو میرے دین کے راستے میں آئے گا اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی؟ زیادہ پہنچیں گی۔ اللہ نے اس کے درجات جو بلند کرنے ہیں۔ اور ان کے مذاقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کے مشن کو کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں، بلکہ خود یہ کس حالت میں آ گئے کہ اللہ نے کہا کوئی مشرک کعبہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنا ہی داخلہ مشکل ہو گیا جہاں 360 بت رکھ کے بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ اس کے کھیل تماشے میں گم ہو کر اگر آخرت برباد کرتے ہو تو میرے دین کو، میرے نبی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اللہ کی قدرتوں کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ نور جو اس کی ذات سے دنیا میں آ رہے، فطرت میں ہے ہماری، اور نور ہدایت ہے ہمارے پاس، ہم اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ کیونکہ مذاق اڑانا کوئی سمجھدار لوگوں کا کوالٹی نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ سوچ کے مذاق اڑانا چاہیے کہ یہ بہت بڑا رسک ہے، کہیں میں اپنی آخرت نہ برباد کر لوں، اور یہ بھی دیکھے کہ کس چیز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور انسان کے اوپر برا وقت آتے ہوئے کچھ ٹائم نہیں لگتا، اس لیے پہلی قوموں کے حالات کو دیکھتے ہوئے انسان دین پر کوئی بات کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔